تقریر کے وقت اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں، لیکن توجہ آپ کی طرف ہونی چاہیے اور اٹھ کر بار بار جانے والا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کر دیا۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ، بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب میں پریشان، کربلا کے میدان میں 22,000 کا سامنا اس 72 نے کیا۔ ظاہری طور پر حسین وہاں مر گئے، ظاہری طور پر بات سمجھ میں آئے مکمل تو سبحان اللہ کہنا۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر کی شہادت وہاں ہوئی، حضرت قاسم کی شہادت وہاں ہوئی، حضرت اولا محمد کی شہادت ہوئی، حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی۔ میاں ظاہری طور پر تو یہ شہید ہو گئے، پھر یہ زندہ کیسے؟ یہ زندہ کیسے؟ تو آئیے مدینہ کا رخ کرتے، سوال کرتے صدیق اکبر سے، صدیق ذرا تو بتا میرا حسین زندہ یا مردہ؟ تو صدیق اکبر نے کہا میرا حسین زندہ ہے، عمر فاروق نے کہا میرا حسین زندہ ہے، عثمان غنی نے کہا میرا حسین زندہ ہے، مولا علی نے کہا میرا حسین زندہ ہے۔ پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اور آگے بڑھا، میں نے کربلا کی طرف اپنے رخ کو کیا۔ کربلا میں جب پہنچا ہوں تو عباس علمدار نے کہا حسین زندہ ہے، حضرت قاسم نے کہا حسین زندہ ہے، حضرت علی اکبر نے کہا حسین زندہ ہے۔ پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اور آگے بڑھا، آیا میں غوث پاک کی بارگاہ میں، اے غوث اعظم آپ بتائیے کیا میرا حسین زندہ ہے؟ حسین کہتے، غوث پاک کہتے ہاں میرا حسین زندہ، غریب نواز کہتے ہاں میرا حسین زندہ، مخدوم اشرف کہتے ہاں میرا حسین زندہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا حسین زندہ۔ جتنے اللہ والے تھے سب نے کہا حسین زندہ۔ میں ان کی باتوں کو چھوڑتا، پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کا دوسرا پارہ، دوسرا صفحہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ قرآن پکار کر کہتا کہ میرا حسین زندہ ہے۔ ہم حسین کے، اس حسین کے ماننے والے ہیں جس کا حسین مرتا نہیں بلکہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہم اس حسین کے ماننے والے، میرا حسین زندہ، سارے لوگ بولے میرا حسین زندہ ہے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت میرا حسین زندہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ انشاءاللہ جتنی دیر آپ تقریر سنیں گے اتنی دیر میں سنانے کی کوشش کروں گا، جتنی دیر آپ سننے کا مزاج رکھیں گے۔ لیکن پہلے کچھ بات، آج کی محفل کربلا کے تعلق سے سنائی گئی ہے، جناب کن بات ہے؟ آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے، جلال الدین، اللہ سلامت رکھے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ سنیں، آج کی محفل کربلا کے تعلق سے سنائی گئی، بچائی گئی کربلا صرف اور صرف، آپ پکے حسینی نا، پکے حسینی نا، ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں خدا کے واسطے۔ میری تقریر کا اپنا اصول ہے کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے۔ اگر پکے حسینی تو کوشش کیا کرو کہ 1 محرم سے 10 محرم تک اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کر دیا کرو۔ اگر پکے حسینی ہو تو کوشش کیا کرو کہ ڈھول تاشے میں حسین کی پڑا پر نکالو۔ اگر پکے حسینی ہو تو تعزیہ کے اندر حسین پاک کو تلاش مت کرو۔ اگر پکے حسینی ہو تو صفت کے اندر حسین پاک کو تلاش مت کرو۔ میاں پھر حسین کو تلاش کرنا کہاں؟ آخر حسین کو ہم تلاش کریں تو کریں کہاں؟ تو آؤ مسجد کے مصلی پر حسین کو تلاش کرو، قرآن کی تلاوت میں حسین کو تلاش کرو، سچائی میں حسین کی تلاوت کو، حسین سچائی میں حسین کو تلاش کرو۔ میاں کربلا سے ہر سبق ہمیں دے دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کی تعلیم کربلا میں بھی دی گئی، روزہ رکھنے کی تعلیم کربلا میں بھی دی گئی، جھوٹ سے بچنے کی تعلیم کربلا میں بھی دی گئی۔ اگر ان چیزوں کو فالو کرتے ہو تب ہم سچے حسینی ہوں گے۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ ڈھولک بجانے کے بعد حسینی ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ تعزیہ کے بعد حسینی ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ حسین پاک بھی خوش ہو جائے تو جب بھی محرم کا مہینہ آیا کرے، جہاں ڈھول تاشے کی تیاری میں لگ جاتے ہو، رویہ یہ ہونا
چاہیے. جہاں پہلی محرم کی چاند نظر آئے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کر دو. جہاں پہلی محرم کے چاند نظر آ جائے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر محلے میں اپنے گھر کے لوگوں کو شربت پلانا شروع کر دو. یہ حسین پاک کا طریقہ ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو حسین پاک بھی خوش ہو جائیں گے. حسین کے نانا محمد علی بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہلکی سے ریپیٹ لیجیے اور نہیں ہلکی سے ہلکی کو ہلکی ریپیٹ لیجیے. یہاں پر کتنے لوگ ایسے جنہوں نے حضور کا مدینہ دیکھا ہے؟ کوئی ایسے لوگ آپ ہیں؟ اللہ سلامت رکھے. اللہ دولت دینا. آج ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ دولت ہر کسی کے پاس ہوتی ہے لیکن کیا سوچتے ہیں کہ دولت بچا کر ہم اپنے کچھ زمین اکٹھا کریں گھر بنا لیں گے دوار بنا لیں گے. نہیں صاحب ان سب چیزوں کی چکر میں مت بچے. اگر اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا دیدار کر سکتے ہیں تو پہلے دیدار کریں. یہ حسین کا مہینہ. اب حسین ہے کون؟ سننے کا مزاج ہے تو کہہ دیں یا حسین. حسین ہے کون؟ حسین اس ذات کا نام ہے جسے میرا نبی اپنے کندھے پر بٹھا لیا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بوکسر کر لیا آپ کو. حسین اس ذات کا نام جسے میرا نبی اپنے پشت پر بٹھا لے اور میرا نبی حالت سجدہ میں جائے حسین پشت پر آ کر بیٹھے تو میرا نبی لمبا سجدہ کر لے. حسین ہے کون؟ حسین اس ذات کا نام ہے جس کا بابا مولا علی شیر خدا اگر آج ہماری پیدائش ہوتی تو کہاں ہوتی؟ اگر آج ہماری پیدائش ہوتی تو کہاں ہوتی؟ گھر کے اندر یا ڈاکٹر کے یہاں اسپتال میں ہوتی. یہ دو جگہ ہوتی. لیکن آئے مولا علی کی پیدائش کہاں ہوتی؟ سنیں گے کیا ہوئی؟ ہماری پیدائش ہوتی